نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي كان عمر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بھائیو اور دوستو، یکم محرم الحرام ہے اور 1439 سن ہجری کا آغاز ہے۔ آج اس اسلامی سال کا پہلا دن ہے، 1439واں سن ہجری شروع ہو رہا ہے۔ ہجرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ بظاہر یہ تشریف لے جانا مکہ مکرمہ کے اندر عرصہ حیات تنگ ہو جانے کی وجہ سے مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفیں اور اذیتیں اس کا باعث بنی، لیکن اللہ جل شانہ کی حکمت بالغہ تو کچھ اور ہی اس کے نتائج اور ثمرات تھے جو مدینہ منورہ جا کر پورا ہونے تھے۔ اس واقعے کو مسلمانوں کے کیلنڈر میں اور پوری سیرت کی تاریخ میں سب سے اہم ترین سمجھا گیا، اور اسی سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہجری کیلنڈر کا رواج ہوا۔ گزشتہ جمعے میں ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے ان کی سیرت اور ان کے فضائل اور ان کی حیات و خدمات پر بات کی تھی۔ یکم محرم الحرام امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ بیشتر مورخین اور محدثین کے نزدیک آپ پر ذی الحجہ کی آخری تاریخوں کے اندر حملہ ہوا تھا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے، اور 3 دن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد یکم محرم کو آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بعض حضرات نے ذی الحجہ کی آخری تاریخوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن بیشتر حضرات کی رائے یہی ہے کہ یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو استثناء یا خصوصیات حاصل ہیں، جو ان کو صحابہ کی پوری جماعت کے اندر ممتاز کر دیتی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ان کو ہم مراد رسول کہتے ہیں۔ مراد کا مطلب ہوتا ہے جس کو چاہا جاتا ہے، جس کو مانگا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی ابتدائی زندگی کے اندر جب دعوت اسلام انتہائی مشکلات اور پریشانی سے گزر رہی تھی تو اللہ جل شانہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ دو میں سے ایک مانگے تھے، کہا یا اللہ یا تو عمر ابن خطاب عطا فرمائے یا عمرو ابن ہشام، جس کو ابو جہل بھی کہا جاتا ہے، کہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی پشت کے اوپر اسلام کی نصرت کے لیے ان کو کھڑا کر۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے۔ مورخین نے دو واقعات کا ذکر کیا، ایک تو وہی آپ کی ہمشیرہ کے منہ سے قرآن سننے کا واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ خانہ کعبہ کے اندر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے نماز کے اندر، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے، کسی ایک طرف سامنے ہوں گے۔ کہنے لگے مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں یہ کیا پڑھتے، تو میں خانہ کعبہ کے پردے کے اندر سے ہوتا ہوا اس دوسری طرف سے اس جگہ آیا جہاں آپ پڑھ رہے تھے، لیکن پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ کہتے ہیں آپ سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جیسے مکی صورتوں کا انداز ہے، ان کے اندر ایک تسلسل ہے، ایک روانی ہے، تو چند آیتیں میں نے سنی تو مجھے ایسے لگا کہ بڑا شاندار کلام ہے، تو میرے دل کے اندر یہ آیا کہ کیسی شاعری ہے، کیسا موزوں کلام ہے، کیسی موسیقیت ہے اس کے اندر۔ آپ خود سوچیں کہ جب قرآن خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پڑھا جاتا ہوگا تو کیا منظر ہوگا اس کا، جس پہ قرآن نازل ہوا۔ تو کہتے ہیں میرے جب دل میں یہ آیا کہ کیسی شاعری ہے، تو اسی وقت آپ نے سورہ حاقہ کی آیت پڑھی کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یہ شاعری کی باتیں نہیں ہیں۔ کہتے میرے دل کے اندر آیا کہ میں نے یہ سوچا، اور انہوں نے یہ لفظ یہ آیت تلاوت کی کہ وما ہوا بقول شاعر، تو لگتا ہے کہ یہ کاہن ہے۔ کاہن ستارہ شناس کو کہتے ہیں، جو ستاروں کو دیکھ کر مستقبل کے حالات بتاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے حالات بتاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ آیا کہ یہ تو شاعر تو نہیں، تو کاہن معلوم ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ آیت تلاوت کی اسی روانی میں وما ہوا بقول کاہن، یہ کاہن کا قول نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی نماز پوری کر کے چل پڑے تو میں آپ کے پیچھے چلا، تو آپ نے مجھے دیکھ کر، آپ کافی آگے گئے، قدموں کی آہٹ آئی تو مجھے دیکھ کر مڑے میری طرف اور سخت لہجے کے اندر مجھ سے پوچھا کہ عمر کس ارادے سے میرے پیچھے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں نے آپ سے قرآن سنا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بعض حضرات نے اس کو ذکر کیا، اور بعض حضرات نے جو زیادہ سیرت نگاروں نے واقعہ ذکر کیا ہے وہ ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب کے گھر کا ہے، کہ جب یہ، اور وہ واقعہ چونکہ زیادہ سیرتی کتابوں میں آیا ہے اس لیے زیادہ مستند معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ یہ واقعہ بھی ہوا ہے، لیکن اس پر آپ کے دل کے اندر اسلام کے لیے جگہ تو بن گئی تھی، لیکن اپنے اسلام کا اظہار اس کے اوپر نہیں فرمایا۔ اسلام کا اظہار اسی موقع پر کیا جو حضرت فاطمہ بنت خطاب اپنی ہمشیرہ کے گھر کے اندر، ان کی ہمشیرہ کی شادی عشرہ مبشرہ کے اندر مشہور صحابی حضرت سعید ابن زید ان سے ہوئی تھی۔ حضرت سعید ہیں ان 10 صحابہ میں، لیکن خاموش مزاج آدمی تھے، اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ان 10 جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، ان میں سے سب سے غیر معروف لوگ عام طور پر جن کو نہیں جانتے وہی حضرت سعید ابن زید، ورنہ باقیوں کو تو سب جانتے ہیں، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، اور یہ 10ویں یہ سعید ابن زید۔ تو یہ آپ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب کے شوہر تھے، اور ابتدائی زمانے کے اندر اسلام لانے والوں میں سے جن لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر سے، ان میں سے ایک مشہور نام حضرت سیدنا خباب کا بھی ہے۔ یہ حضرت خباب ان کے گھر کے اندر ان دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے، تو عمر فاروق تلوار ہاتھ میں لیے، مکہ کے اندر مستقل سازشیں ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے، مشرکین کی ہم باتیں ہوتی تھیں۔ تو عمر فاروق اپنی طبیعت کی جرأت اور اپنی شہامت اور اپنی غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے کہنے لگے کہ تم لوگ ادھر ادھر، مشرکین مکہ سے کہا، سرداران قریش سے کہا کہ تم لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہو،
اور ان کے پیٹھ پیچھے یہ منصوبے بناتے ہو، سازشیں کرتے ہو، سیدھا سیدھا ان کا کام تمام کر دو۔ تو انہوں نے کہا کون کرے گا؟ تو کہنے لگے میں کر دوں گا۔ جری تو تھے، بہادر تو تھے، تو تلوار لے کر نکلے۔ کسی نے رستے کے اندر دیکھ لیا تو کہا کہ اپنی بہن کے گھر کی خبر لو۔ بہن کے گھر گئے تو ان کے قدموں کی آہٹ سے بہن بھی سمجھ گئی، حضرت خباب بھی سمجھ گئے، سعید بھی سمجھ گئے۔ خباب تو چھپ گئے گھر کے اندر کہیں، بہنوئی کو جا کے انہوں نے پکڑ لیا، حضرت سعید ابن زید کو، اور بہت مارا۔ آتا ہے کہ ان کے سینے کے اوپر سوار ہو گئے اور تلوار تو ہاتھ کے اندر تھی۔ تو بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئیں تو انہوں نے ان کو مارا، وہ لہو لہان ہو گئی۔ تھی تو ان کی ہی بہن، کہنے لگی عمر اگر آج تم ہمیں جان سے بھی مار دو تو یہ بات سن لو کہ ہم اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے، ہم اسے ٹلنے والے نہیں ہیں۔ اس بات سے اللہ نے دل نرم فرما دیا کہ جب بہن کا یہ عزم سنا تو اس کے اوپر دل نرم ہوا۔ کہا سناؤ، ہم نے دیکھا تو ایک چھوٹی سی میز کے اوپر ایک تپائی جس طرح ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ اوراق رکھے تھے جس سے حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا کہ میں دیکھوں یہ کیا ہے، تو ان کی بہن نے کہا اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ کہا کیوں؟ تو کہا کہ تم پاک نہیں ہو۔ اور تو کیا انہوں نے کہا کہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ کو غسل کرنا ہو۔ تو انہوں نے غسل کیا اور پھر وہ قرآن کہتے جب خود فرماتے تھے کہ جب انہوں نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا، تو میرے دل کے اوپر جیسے گھونسا مارا کسی کہ اللہ کے نام کی ایک عظمت دل کے اوپر محسوس ہوئی۔ تو یہ بہرحال وہاں مسلمان ہو گئے، اور اسی حال کے اندر پوچھا، حضرت خباب نکل آئے جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں تو پانسا پلٹ گیا، پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صفا کے پہاڑ کے دامن میں جو ارقم کا گھر ہے، جس کو دار ارقم کہا جاتا تھا، جو مسلمانوں کی پہلی درسگاہ تھی جب تک مسلمان حرم میں نہیں جا سکتے تھے۔ ظاہر بات ہے حرم مکی میں، خانہ کعبہ میں تو مسلمان نہیں جا سکتے تھے، نہ اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا لوگوں نے، نہ صحیح طرح مکے کے معاشرے میں کسی کو پتہ تھا۔ چند معروف لوگوں کو تو پتہ تھا، ابوبکر صدیق کا سب کو پتہ تھا کہ حضور کے رفیق ہے، باقی لوگوں کو حضور کا حکم یہی تھا کہ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھیں، نہ بتائیں کسی کو۔ تو آپ وہاں پر چل پڑے صفا کی طرف، کوہ صفا کی طرف، اور اس کے جڑ کے اندر، اس کے دامن کے اندر سے دار ارقم تھا۔ تو وہاں کسی نے باہر جو صحابی پہرے پر تھے، انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں، ہاتھ کے اندر تلوار ہے، تو اندر گئے۔ 3 دن پہلے سیدنا حمزہ ایمان لے کر آئے تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہا کہ اندر جا کر انہوں نے بڑی ہیبت میں کہا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے۔ سب لوگ، باقی لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حمزہ کے علاوہ باقی لوگوں پر خوف طاری ہوا کہ خدا جانے کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ دراز سے لیٹے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے کہا کہ کھول دو دروازہ، اگر خیر سے آ رہا ہے، خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو خیر پائے گا، شر کے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی تلوار سے سر قلم کر دوں گا۔ تو آئے تو حضور نے پوچھا کہ عمر کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے کہ یا رسول اللہ آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ کہ جیسے ہی یہ کہا، حضور، تمام سیرت نگار کہتے ہیں حضور نے بآواز بلند فرمایا کہ اللہ اکبر، اور حضور کی اس تکبیر کے ساتھ سارے صحابہ نے تکبیر بلند کی، حتیٰ کہتے ہیں کہ تکبیر کی آواز حرم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچی، اور وہ حیران تھے کس بات پہ یہ نعرہ لگایا گیا، ان کے اسلام کے اوپر۔ اس قدر خوش ہوئے صحابہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری حضرت عمر کی سیرت کو 3 جملوں کے اندر سمیٹا ہے۔ فرمایا کان اسلامہ فتحا، حالانکہ مکہ کی ابتدائی زندگی کا زمانہ ہے، کہا کہ عمر کا اسلام لانا ہمارے لیے ایسا تھا جیسے فتح ہمیں نصیب ہو گئی ہے، مکہ ہم نے فتح کر لیا ہو جیسے۔ وہجرتہ نصرا، اور ان کی ہجرت ہمارے ساتھ، ہم تو بڑی قسم پرسی کے عالم کے اندر نکلے تھے ہجرت کے لیے، چھپتے ہوئے خوف سے راتوں کو، اور کوئی رستے سے لوٹایا جا رہا ہے، کسی کی بیوی روک لی گئی ہے، کسی کے بچے پکڑ لیے گئے ہیں، کسی کا پیچھا کیا جا رہا ہے، کوئی ایک رستے سے جا رہا ہے، کوئی دوسرے رستے سے جا رہا ہے۔ کہا عمر فاروق کی ہجرت ہمارے لیے ایک نصرت تھی۔ کہا آپ نے ہجرت بھی بڑی شان کے ساتھ فرمائی تھی، اپنی تلوار اٹھائی، اپنے نیزے اٹھائے، اپنے تیر ڈالے اپنے ترکش کے اندر، اور سیدھا خانہ کعبہ کے اندر گئے اور طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد بیچ وسط حرم مکی کے اندر کھڑے ہوئے سارے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ جس نے اپنی ماں کو رلانا ہو
اور جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو اور جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ میرا رستہ روک لے، میں عمر ابن خطاب مدینے جا رہا ہوں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ وہاں سے اٹھے اور ان کے رستے کے اندر کھڑا ہو جائے۔ تو کہا کہ اس شان سے ہجرت کی، ان کی ہجرت ہمارے نصرت تھی، وَإِمَارَتُهُ رَحْمَةً، اور کہا کہ وہ ان کو جب اللہ نے امیر المومنین بنایا تو وہ تو پوری امت مسلمہ کے اوپر ایک رحمت تھے، ایک سایہ تھا امت مسلمہ کے اوپر۔ 10 سال 6 مہینے آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور آپ کے زمانے کے اندر جو نئی چیزیں جن چیزوں کی جن شعبوں سے، جن شعبہ ہائے زندگی سے، انتظام و انصرام کے جن کاموں سے مسلمان ناواقف تھے، وہ آپ کے دور امارت کے اندر شروع ہوئے۔ اس کے لیے سیرت نگاروں نے، محدثین نے، بعد میں حدیث کے شارحین نے اولویات عمر کے نام سے باب قائم کیے کہ وہ چیزیں جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی، آپ سے پہلے اس کی مثال موجود نہیں تھی۔ اسی آپ کے 10.5 سال کا جو زمانہ خلافت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا دور تو بہت مختصر تھا، 2.5 سال کا دور تھا تقریباً، تو یہ جو کچھ ہوا آپ ہی کے دور کے اندر ہوا۔ بعض حضرات کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل، بعض کہتے ہیں 25 لاکھ مربع میل، بعض کہتے ہیں 28 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سرحدیں آپ ہی کے دور کے اندر وسیع ہوئیں۔ اپنے زمانے کی دونوں سپر پاورز، روم اور فارس، دونوں عمر فاروق کے زمانے کے اندر فتح ہوئے بڑی شان کے ساتھ۔ جب قیصر کا سامان مدینہ کے اندر آیا، مال غنیمت کے اندر ہر چیز آئی، یہ اس زمانے کی ان کی طاقت کا تصور اور ان کے جو تمدن تھا اور جو ان کے یہاں چیزیں تھیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا ان عرب صحرا نشینوں سے کتنا زیادہ فرق تھا۔ یہ حضرات تو سیدھے سادے تھے اور صحرا کی زندگی تھی، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، تعمیرات کے اندر ہر چیز میں سادگی تھی۔ اور قیصر و کسریٰ کے درباروں کے اندر تو اس زمانے کا تمدن اپنے عروج کے اوپر تھا۔ جو جدید سے جدید چیز اس زمانے کی جو جدت ہو سکتی تھی، اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہو سکتی تھی، اس زمانے کی صنعت و حرفت ہو سکتی تھی، اس زمانے کی جو تعمیرات ہو سکتی تھی، اس کا عروج اور اس کا کمال ان دونوں درباروں کے اندر موجود تھا۔ تو جب قیصر کا تخت آیا اور قیصر کا تاج آیا اور قیصر کا لباس آیا، اس کے مختلف قسم کے لباس تھے، لشکر میں جانے کا الگ لباس تھا، دربار میں بیٹھنے کا الگ لباس تھا۔ تو جب سارا سامان مال غنیمت کی شکل میں آیا تو مدینہ منورہ کے اندر ایک صحابی تھے جو بڑے حسین و جمیل تھے اور بڑے قداور اور بڑے خوبصورت تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر وہ سارا سامان ان کو پہنوایا جو قیصر پہنا کرتا تھا۔ وہ اس کا لباس بھی پہنوایا، کہتے ہیں ایسے عجیب لباس، اس کے اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات لگے ہوئے، سونے کی تاروں سے وہ سلا ہوا، وہ لباس پہنایا، وہ جبے پہنائے، وہ اس کا امامہ، اس کا کہتے ہیں جب اس کا تاج اٹھا کے ان کے سر پہ رکھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا جیسے سورج اس کے سر پہ کسی نے رکھ دیا ہو، ایسی اس میں سے روشنی اور شعاعیں نکل رہی تھی۔ ان کو وہ سب پہنا کر مدینے کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ دیکھو کہ ان لوگوں کی چیزیں ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں اللہ نے پھینکی، ایسی چیزیں جن کو تم نے آج سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا جن چیزوں کو۔ 3600 علاقے، 3600 صوبے، شہر، علاقے آپ کے زمانے کے اندر فتح ہوئے۔ اور ایک روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے یہ کسی تجارتی سفر کے اندر شام کی طرف گئے تھے، وہ علاقہ روم کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر، تو ان کو کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا، وہ ان کے پیچھے پڑ گئے، یہ بھاگے، تو اکیلے تھے، تنہا تھے، تو کہتے ہیں یہ بھاگ رہے تھے تو لوگ ان کے پیچھے تھے، تو ایک کلیسا کے سامنے ایک پادری کھڑا ہوا تھا، اس پادری نے ان کو دور سے، ان کو غور سے دیکھ رہا تھا، یہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس گزرے تو اس نے دروازہ کلیسا کا کھولا، ان کو اندر کر دیا، اور وہ جو بھاگنے والے تھے وہ پیچھے سے آگے نکل گئے۔ تو اس نے کہا کون ہو؟ پادری نے ان سے پوچھا، کہا کہ عرب قریش سے۔ نام کیا ہے؟ کہا کہ عمر ابن خطاب نام۔ کہا پادری نے کہا کہ کس شہر کے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مکہ۔ کہا تمہارے اندر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کیا۔ کہنے لگے عنقریب کرے گا، ایک تمہارے ہاں نبوت کا دعویٰ ہوگا، تم اس کے خاص آدمی ہو گے، تو اور اس کے بعد تمہیں
حکومت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ کے اندر آئے گی اور میرے سارے علاقے تمہارے دور کے اندر فتح ہوں گے. اس پر اس روایت پر جرح کی ہے سیرت نگاروں نے بہت زیادہ، لیکن جنہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دیں کہ جب آپ اس علاقے کو فتح کریں گے تو میرے کلیسا کو مسمار نہیں کریں گے. آپ حیران تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس روایت کو لکھا ہے انہوں نے کہا کہ جب حضرت عامر بن العاص اور حضرت خالد بن ولید اور یہ جو مختلف حضرات جو ان علاقوں کے فاتحین ہیں، کہ جب یہ یہاں پر جا رہے تھے تو آپ نے اس کلیسا کے بارے میں خاص طور پر وصیت فرمائی تھی کہ اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، میں نے اس کو امان دی ہوئی. اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کتابوں کے اندر تورات اور انجیل میں حضور کے رفقاء کے اندر ان کا ذکر تھا، اس لیے کہ بیت المقدس جب فتح ہو رہا تھا اور وہ تو صلح کے ذریعے سے ہاتھ آیا تھا، تو اس وقت بھی وہاں کے پادریوں نے یہی کہا تھا کہ تم اپنے امیر المومنین کو بلا لو اور ہم ان کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے بیت المقدس کی. اور ہماری کتابوں میں کچھ علامات ہیں، اگر وہ علامات ان کی ہم نے پہچان لی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تم لوگ ہی وہ لوگ ہو جن کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر آیا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان اہل کتاب نے پہچان لیا تھا کہ ہاں یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر ذکر ہے. آپ کی رشتہ داریاں بھی ساری کی ساری ایسی باسعادت ہیں کہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی حضرت خنیس سے ہوئی تھی، اور یہ حضرت خنیس بدر کے اندر زخمی ہو کر شہید ہو گئی. بدر کا جو مارکہ وہ بدر ہوا 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال. حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی، 21 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں. تو آپ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی تو خیال آیا، آپ حضرات نے یہ بات سنی بھی ہوگی کہ بدر ہی کے موقع پر جب جا رہے تھے مسلمان تو حضرت رقیہ بیمار تھیں حضور کی صاحبزادی، اس لیے عثمان غنی کو ساتھ نہیں لے کر گئے تھے رسول اللہ. فرمایا تھا کہ رقیہ کی تیمارداری کریں، اور جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو حضرت رقیہ کی قبر پر عثمان غنی مٹی ڈال رہے تھے. تو عثمان غنی کی اہلیہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا بدر کے دنوں میں، اور ادھر حضرت عمر کے داماد حضرت خنیس کی شہادت ہو گئی بدر کے اندر، اور حضرت حفصہ جو تھیں وہ بیوہ ہو گئی. تو حضرت عمر نے حضرت عثمان غنی سے سوچا میں نے کس کو کہوں، تو کہا میں نے سوچا عثمان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے. تو حضرت عثمان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لیں. تو عثمان خاموش ہو گئے اور کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت دیجیے. تو کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا، تو انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. تو چند دنوں کے بعد میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ میرا اس وقت نکاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے. کہنے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے خیال آیا میں کس کو کہوں، تو میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. میں نے کہا میری بیٹی بیوہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے نکاح کر لیں. کہا تو ابوبکر صدیق بالکل خاموش ہو گئے، مجھے جواب نہیں دیا. کہتے ہیں کہ عثمان کے انکار سے مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا ابوبکر صدیق کی خاموشی سے مجھے افسوس ہوا. تو میں نے کچھ دن کے بعد رسول اللہ سے عرض کیا، میں نے کہا رسول اللہ میں نے عثمان سے کہا، انہوں نے تو مجھے جواب دے دیا، اور میں نے اپنے سب سے عزیز دوست ابوبکر صدیق سے کہا، انہوں نے مجھے جواب بھی نہیں دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، حفصہ کو اللہ تعالیٰ عثمان اور ابوبکر سے اچھا شوہر دے دے گا، اور عثمان کو حفصہ سے اچھی بیوی دے دے گا. کہا کہ میں نے خوش ہو گیا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات ہے کیا، اس بات کا مطلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا کہ حفصہ کو ابوبکر سے اور عثمان سے اچھا شوہر دے گا، اور عثمان کو حفصہ سے اچھی بیوی دے گا. تو کہتے ہیں پھر چند دنوں کے بعد جب آپ نے خود حضرت حفصہ کا رشتہ طلب فرمایا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ آپ نے فرمایا تھا. اور یہ دونوں حضرات اس لیے خاموش ہو گئے تھے کہ حضور نے اپنے اس ارادے کا ان کے سامنے اظہار کیا تھا. حضور نے اپنے ارادے کا ذکر کیا تھا ان دونوں حضرات نے، تو ان کو پتہ تھا کہ کچھ دنوں میں حضور رشتہ مانگیں گے، اس لیے ان دونوں حضرات نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا. اور عثمان غنی کا رشتہ ام کلثوم اپنی صاحبزادی سے کر دیا، تو وہ حضرت حفصہ سے ظاہر بات ہے کہ حضور کی بیٹی تھی تو وہ ان کے ہاں رشتہ ہوا. اور یہ داماد ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے. آخری عمر کے اندر آپ کو یہ شوق ہوا کہ آپ کا خاندان نبوت کے ساتھ رشتہ گہرا ہو، تو آپ نے حضرت علی مرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ مانگا تھا، اور یہ بالکل آخری زمانہ تھا آپ کا، خلافت کے آخری دور کے اندر، اور حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی صاحبزادی کا رشتہ دیا اور ان سے بھی 2 بچے آپ کے پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے شوہر بھی ہیں، تو حضور کے گویا کے داماد بھی ہوئے، ایک طرح سے سسر بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ یہ گہرے رشتے ہیں آپ کے اس کے اوپر، اور اللہ جل شانہ نے جن چیزوں کا ذکر میں 2 چیزیں عرض کروں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ وہ جو اولویات کا ذکر میں نے کیا کہ وہ شعبے جو آپ کی زندگی کے اندر قائم ہوئے، مسلمانوں کے ہاں اس سے پہلے ان شعبوں کا ذکر نہیں تھا۔ بیت المال آپ کے زمانے میں قائم ہوا، عدالتیں اور قاضی آپ کے زمانے کے اندر باقاعدہ بنے، پولیس کا محکمہ، فوج کی چھاؤنیاں، مساجد کے لیے پہلی دفعہ آپ کے زمانے کے اندر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 4000 عام مسجدیں اور 700 جامع مسجد بڑی مساجد کو کہا جاتا تھا آپ کے زمانے بنی، باقاعدہ ائمہ اور مؤذنین اور خادمین کا تقرر ہوا، ان کو بیت المال سے وظائف ملا کرتے تھے۔ اس سے پہلے یہ نظام موجود نہیں تھا۔ اسی طرح پیدائش کا اندراج، مردم شماری، تاریخ اسلام کی پہلی مردم شماری آپ کے زمانے کے اندر ہوئی۔ بچوں کی پیدائش کا اندراج ہوتا تھا، بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا۔ ایک رات کو گشت کر رہے تھے نا، خاتون کا بچہ رو رہا تھا، ایک دفعہ گئے اس گلی کے اندر تو بچہ روتا نظر آیا، چلے گئے، دیکھا آواز آئی، واپس آئے پھر بھی رو رہا تھا، کہیں اور سے چکر لگا کر آئے پھر بھی رو رہا تھا۔ پہلے تو انہوں نے سوچا بچے روتے ہیں، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اس خاتون باہر نکلا، شوہر نکلا اس کا باہر، کہا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے مسلسل؟ کہا اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی۔ کہا دودھ کیوں نہیں پلاتی اس کی ماں؟ کہا کہ امیر المومنین نے کہا ہوا ہے کہ جو بچہ دودھ چھوڑ دے گا، دودھ پینا چھوڑ کر دوسری خوراک پر آ جائے گا تو اس کے لیے وظیفہ بیت المال سے ہوگا۔ تو بچہ 1 سال کا ہے، اس کی ماں چاہتی دودھ چھوڑ دے تاکہ اس کا بیت المال سے وظیفہ مقرر ہو جائے۔ تڑپ اٹھے اس بات کے اوپر، کہنے لگے عمر تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا؟ تو اس کے شوہر سے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ اس بچے کو دودھ پلائے اور کل آ کر اس کا وظیفہ بھی مقرر کرا لے۔ اگلے دن سے حکم جاری کیا کہ بچوں کی پیدائش پہ وظیفہ ہوگا، دودھ چھڑانے پر نہیں ہوگا، مائیں بلا وجہ وقت سے پہلے دودھ نہ چھڑائیں۔ تو یہ مردم شماری، نہریں نام آتے ہیں کتابوں میں، کون کون سی نہریں آپ کے زمانے میں۔ جیل پہلا آپ کے زمانے کے اندر بنا ہے، ورنہ جیل کا تصور نہیں تھا، اسی لیے سزائیں بڑی سخت دی جاتی تھی کہ جیل نہیں تھا، جو سزائیں یکمشت دی جائے گی۔ آپ کے زمانے کے اندر پہلی دفعہ جیل بنا ہے۔ اسی طرح یہ جو تنخواہیں ہیں ملازمین کی بیت المال سے باقاعدہ، خود بیت المال ابو بکر صدیق کے زمانے کے اندر ایک بیت المال بنا تھا، لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا تھا، جو غنیمت آتی تھی اسی دن تقسیم ہو جاتی تھی، اس کو ذخیرہ کر کے اس کو رکھا نہیں جاتا تھا آگے کے لیے۔ آپ کے زمانے کے اندر پہلی دفعہ اس کو رکھا اور اس کو تقسیم کرنے کا دور بنا۔ آخر میں ایک روایت ہے، میں وہ سنا کر بات ختم کروں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور بڑی عجیب ہے۔ آپ نے حذیفہ ابن یمان کا نام سنا ہوگا۔ حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، میں شر کی باتیں پوچھا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہوتا تھا کہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں شر کے، میں پوچھا کرتا، فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا، قیامت۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں بینما نحن جلوس عند عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سارے عمر فاروق کے پاس بیٹھے تھے، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ ایکم یحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، فتنے کے اندر تم میں سے کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے؟ فتنے کے بارے میں کس کو یاد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے یاد ہے، اور میں نے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کی چیزوں کے اندر فتنہ ہوتا ہے، اور بہت سے فتنے ایسے ہیں جو عبادات سے، جو نیکی سے، امر بالمعروف سے، نماز سے، روزوں سے ٹل جاتے ہیں۔ گناہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے، لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے وہ ٹل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے فرمایا نہیں، میں اس کے بارے میں نہیں پوچھتا، لیس عن ھذا اسألک، میں تم سے ان عام فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں آپ سے اس فتنے کے بارے میں پوچھتا ہوں، ولکن التی تموج کموج البحر، وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا، سمندری طوفان کی طرح آئے گا، زیر و زبر کر دے گا ہر چیز کو، اس فتنے کے بارے میں۔ تو حذیفہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا لیس علیک منہا بأس یا امیر المؤمنین، میں کہا امیر المؤمنین آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے،
اس فتنے سے آپ کو خطرہ نہیں ہے. ان بینک و بینہا بابا مغلقا، اس فتنے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، مغلق دروازہ ہے. صحابہ حیران تھے یہ لوگ کیا بات چیت کر رہے ہیں آپس کے اندر، کیونکہ سمجھ تو کسی کو نہیں آ رہی تھی بات کے باب کیا ہے، دروازہ کیا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ ایکسر الباب ام یفتح، یہ جو میرے اور فتنوں کے درمیان دروازہ ہے یہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ یکسر، توڑا جائے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ اذن، اگر یہ توڑ دیا گیا، لا یغلق ابدا، پھر یہ کبھی بند نہیں ہوگا. بعد میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو ہمت نہیں ہوئی کہ ہم پوچھیں کہ یہ دروازہ کون ہے جو فتنوں اور امت کے درمیان ہے، کہ اس دروازے کے پار فتنے ہیں اور وہ دروازہ بند ہے، اس لیے فتنے امت میں نہیں آ سکتے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے حذیفہ سے تو ہم پوچھ نہیں سکتے، مسروق ادھر بیٹھے ہوئے تھے اسی مجلس کے اندر، ہم نے مسروق سے پوچھا کہ یہ دروازہ کون ہے جو امت اور فتنوں کے درمیان ہے. تو ان کا دروازہ خود عمر خطاب ہے کہ جب تک یہ زندہ ہے اس امت کے اندر فتنہ نہیں آئے گا، لیکن یہ دروازہ کھلے گا نہیں، یہ دروازہ توڑا جائے گا، یعنی شہید کیا جائے گا ان کو. تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر اس طرح ہوا تو پھر یہ دروازہ اگر ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا. اور واقعی عمر فاروق کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں کیسے کیا ہوا، عثمان غنی کے دور میں کیا ہوا، علی مرتضیٰ کے دور میں کیا ہوا، سیدنا امیر معاویہ کے دور میں کیا، پھر وہ دروازہ بند نہیں ہو سکا جس کو عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ اگر ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو یہ کھلے گا نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان کی سنت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.